شادی کے کچھ سال گزرنے کے بعد شوہر پہلے کی طرح کیوں نہیں رہتے؟ جس طرح سے شادی کے شروع کے سالوں میں شوہر بیوی کی کیئر کرتے ہیں اور اسے توجہ دیتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں کمی کیوں آتی ہے؟ کیا شوہر کا بیوی میں انٹرسٹ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ تو آج میں آپ کو 10 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو کہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو آپ کی میرڈ لائف کو خوشگوار بنانے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ تو جی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ اچھا، مجھے وقتاً فوقتاً کافی زیادہ کومنٹ ریسیو ہو رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو ہمارے پاس انگلش میں شو ہو رہی ہے، تو میں نے اپنی کافی زیادہ بہنوں کو گائیڈ بھی کیا کہ آپ اس طرح سے کریں۔ تو سیٹنگ میں جا کر آڈیو ٹریک پہ کلک کریں اور وہاں سے آپ لینگویج کو ہندی یا انگلش میں چینج کر سکتے ہیں۔ فائنلی اس پرابلم کو میں نے پرماننٹلی سارٹ آؤٹ کر لیا ہے، تو اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ سب کو میری ویڈیو ایسے ہی مل رہی ہے جیسی کہ آپ پہلے واچ کرتے تھے، یا آپ کو انگلش میں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی، تو آپ کی میرڈ لائف کو سکسیسفل بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ شادی کے جو سٹارٹ کے دن ہوتے ہیں وہ ہر میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹائم دینے کی اور بہتر طریقے سے توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہسبینڈ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میری وائف مجھ سے خوش رہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور وائف کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے سے خوش رہیں، میری وجہ سے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اس ماحول میں ہم خود کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو ویسے ویسے ہمارے جو شوہر ہیں، ظاہر ہے ان کی اور بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جن کو انہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ بیویوں کی شادی کے بعد مصروفیات ہو جاتی ہے اور بچوں کے بعد ان کی مصروفیات اور بڑھ جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح سے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی لائف میں بھی ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جنہیں انہوں نے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں سوچنی کہ ہمارے شوہر ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، یا ہمارے شوہر گھر لیٹ آ رہے ہیں تو اس کی کوئی اور ریزن ہے، یا ہمارے شوہر کا انٹرسٹ ہمارے اندر کم ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ اپنے دماغ میں سوچتی ہیں تو اس چیز سے آپ کو تو سٹریس ہوتی ہی ہے، لیکن یہ چیزیں جب آپ اپنے شوہر کے سامنے رکھتی ہیں تو یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں۔ سم ٹائم ہمارے ریلیشن میں جو خلل ہے وہ ہماری وجہ سے ہی پیدا ہو جاتا ہے، جب ہم اس طرح سے اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے شادی کو وقت گزرتا جاتا ہے تو آپ کے ہسبینڈ بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ میری بیوی ایزیلی اب اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکی ہے، اب مجھے اسے بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے آپ کی لائف میں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ انہوں نے باقی سب چیزوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، باقی سب چیزوں میں انہوں نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے، جو چیزیں شادی کے شروع کے دنوں میں شوہر سے کہیں نہ کہیں نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے ہسبینڈ اور وائف دونوں کی نفسیات میں، یعنی عورت اور مرد کی نفسیات میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سے میاں بیوی کی رسپانسبلٹیز میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے سوالوں کے جواب خود ہی نہیں بنا لینے، بلکہ آپ نے کوئی بھی بات ہے اسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کوئی اوور تھنکنگ کرنے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں کچھ سوالات چل رہے ہیں، تو ان کے جواب خود بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کر کے ان چیزوں کو کلیئر کریں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ریلیشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، چیزوں کو آپ نے ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا ہوتا، اور نہ ہی آپ نے سب کچھ بدلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آپ ہر چیز کو، ہر کام کو یا اپنے ہسبینڈ کو بدل نہیں سکتی، اور نہ ہی آپ نے بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے جب آپ مرد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ آپ کے مطابق چلیں، تو وہ آپ سے دور رہنے لگ جاتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں اس کے بعد ان کو کالز آ جاتی ہیں، یا ان کے کوئی فرینڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے جو ہے بات چیت رکھنی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے ان سے بات ہر حال میں، تو بیویاں اس بات پہ بہت زیادہ چڑ جاتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ اس ٹائم گھر پہ آئے ہیں تو اب انہوں نے جو ہے وہ دوستوں سے بات کرنی ہے، یا دوست آ گئے ہیں یا دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو اب یہ دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب گھر پہ وقت دیں۔
تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہسبینڈ کو کنٹرول کرنے والی ہی بات ہوتی ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کی ایک اپنی بھی لائف ہوتی ہے۔ جب وہ پورے دن کے تھکے ہارے آتے ہیں نا، تو ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم اس طرح سے سپینڈ کریں جس سے ان کو خوشی ملتی ہے۔ یعنی کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں جو اپنی وائف کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سے کال پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے کبھی بھی نیگیٹو وے میں نہیں لینا کہ آپ کے ہسبینڈ کا انٹرسٹ کم ہو گیا آپ میں، اس لیے وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے یا آپ سے بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنی ساری رسپانسبلٹی کو نا، اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو بیلنس رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور نیکسٹ یہ کہ کبھی بھی آپ نے اپنے ہسبینڈ سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی کہ وہ آپ کے لیے بہت کچھ کریں اور وہ ہمیشہ پرفیکٹ ہی ہوں اور وہ ہر کام آپ کے لیے بہتر ہی کریں۔ جیسا کہ کچھ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو سرپرائز دیں، ان کے شوہر ان کو جو ہے وہ گفٹس دیں۔ تو یہ سب چیزیں نا سوشل میڈیا پہ ہمیں آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن بلیو می ایک ریئل لائف جو ہوتی ہے نا، وہ اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کی نا بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، اور بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، تو اس کے اوپر ہم ضرور کبھی بات کریں گے۔ اور کچھ عورتوں کی نا یہ نیچر ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی بات نا اپنے ہسبینڈ کو بتانا نہیں چاہتی۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ خود ہی ہماری پرابلم کو سمجھ جائیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہم اس وقت کیا سوچ رہی ہیں، ہمیں اپنے ہسبینڈ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ہسبینڈ آپ کا مائنڈ ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو بھی بات ہو، آپ نے چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ آپ نے خود اپنی بات کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کے ہسبینڈ آپ سے آپ کی رائے مانگیں، آپ سے کوئی مشورہ مانگیں، تو آپ نے غصے کی حالت میں ان کو اگنور نہیں کرنا، اور نہ ہی آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ میری رائے دینے کا کیا فائدہ ہے، بلکہ جتنی امپورٹنس وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ نے اسے خوشی سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ رائے لینے کا مطلب یا آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نے جو رائے دی ہے اب وہ اسی کے مطابق ہی چلیں گے۔ اپنی رائے ضرور دیں جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے کوئی مشورہ مانگے، اور ساتھ ان کو یہ بولیں کہ میری رائے تو یہی ہے، باقی آپ کی مرضی، جس طرح سے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے نا آپ کے ہسبینڈ آپ سے کچھ چھپاتے بھی نہیں ہیں، اور ہر طرح کی بات آپ سے شیئر کرنا بھی پسند کرتے ہیں کہ میری بیوی بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، اس نے کبھی بھی میرے سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں لیکن جیسا میں کہتی ہوں ویسا آپ کرتے تو ہیں نہیں۔ نیکسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم سب خواتین اپنے شوہروں کا بہت سارا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں ہر لحاظ سے، تو اس کے بدلے میں ہم یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں اس سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھیں، اس سے بھی زیادہ ہماری کیئر کریں۔ تو آپ نے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن اپنے ہسبینڈ سے نہیں رکھنی، کیونکہ کوئی بھی رشتہ ہے نا، جب آپ اس سے حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں نا تو آپ خود ہی ہرٹ ہوتی ہیں۔ نارمل سی بات ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کسی کو توجہ دے تو اس کے بدلے میں اسے بھی آگے سے پوزیٹیو رسپانس ملے، لیکن آپ کے ہسبینڈ جتنا آپ کے لیے کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز میں خوش بھی رہنا ہے۔ آپ نے زیادہ ایکسپیکٹیشن کے چکر میں وہ جتنا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ ایکسپیکٹیشن جب دوسروں سے رکھتی ہیں نا، تو اس کے بدلے میں جو ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے یا ان کو ویلیو دی جاتی ہے نا، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ایک عورت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا گھر کو اور بچوں کو سنبھالنا، اسی طرح سے ایک شوہر کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے کمانا ہے، اس نے اپنے خرچ پورے کرنے ہیں، اس نے آپ کے خرچ پورے کرنے ہیں۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یا آپ کے شوہر کی کمائی جتنی آپ کے نصیب میں ہے، تو یہ سب چیزیں جتنی آپ کو مل رہی ہیں نا، اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ ویسے بھی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، حالات میں، سچویشنز میں، ہر لحاظ سے بہت ساری جو چینجنگز ہیں وہ آتی رہتی ہیں آپ کے بیہیویئرز میں، اس کے علاوہ آپ کے ایکسپینسز میں، اس کے علاوہ آپ کی رسپانسبلٹیز میں۔ تو ویسے ویسے ایک شوہر کی ایفرٹ اور سٹرگل جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں شادی کے شروع کے دن والی ایکسپیکٹیشنز رکھنا کہ جس طرح سے پہلے ہمارے ہسبینڈ ہمیں وقت دیتے تھے، توجہ دیتے تھے، تو لائف میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں جو سب کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی سم ٹائم آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ
جب مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے یا ان کے بیہیویئر میں تلخی آ جاتی ہے، اور کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا وہ سائلنٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب کچھ سال آپ کے اکٹھے گزرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اس وقت آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، یا اگر وہ اس وقت پریشان ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں، وہ زیادہ بات آپ سے کرنا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو ان چیزوں کو نا پھر آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی سچویشنز کو اور اپنے ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور وہ پھر اپنے ریلیشن میں جو خلل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کی وہ خود ہی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ وقت سے پہلے وہ سیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو مسٹیکس میں نے اپنی لائف میں کی ہیں یا کسی اور نے کی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسٹیکس آپ نے بھی کرنا ہے۔ اگر وقت سے پہلے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ اسے ضرور سیکھیں۔ اور مجھے یہ بھی کومنٹ آیا تھا کہ آپ اپنی میرڈ لائف کے بارے میں بھی بتائیں، اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں۔ تو میری بہن یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں نا یہ سب میرے اپنے ایکسپیرینسز، اس میں 70% جو ہے نا وہ انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اور ہاں اگر آپ ایک اسپیسیفک ویڈیو چاہتی ہیں کہ جس میں میں صرف اپنے ہی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ یعنی آپ کی لائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کس طرح سے اسٹرگل کی اور اپنی لائف کو کس طرح سے میں نے امپروو کیا، یعنی شادی کے جو شروع کے کچھ سال تھے، تو تھوڑے سے جو ہیں ہمارے سبسکرائبرز بڑھ جائیں، لائک 10 کے ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ اور جو میری بہنیں مجھے کومنٹ کر کے اپریشیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ وائف والا ریلیشن والا جو ٹاپک ہے نا یہ ہمیں بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے، تو تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ اور بہت ساری میری سبسکرائبرز پیاری بہنیں ایسی ہیں جو ویڈیو کو دیکھتی ہیں لیکن وہ کبھی کبھار مجھے کومنٹ کرتی ہیں، تو آپ اگر ویڈیو کو واچ کرتی ہیں نا ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری کون سی بہن میری ویڈیو کو انجوائے کر رہی ہے۔ ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے اچھی رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔